الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیوز اور پروگرام شاہراہ قانون کے ساتھ آپ کا میزبان امجد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں فوجداری مقدمات اور پاکستان میں مختلف قسم کے ہونے والے جرائم پر بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سول اور فوجداری مقدمات میں کیا فرق ہے، جب ایک فوجداری مقدمہ شروع ہوتا ہے تو وہ کن کن مراحل سے گزر کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے گیسٹ سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک فوجداری مقدمے میں عوام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے پاس اسٹوڈیوز میں دو مہمان موجود ہیں۔ میرے پہلے مہمان جناب ریاست علی آزاد صاحب، آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، اسلام آباد بار کے سابقہ صدر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ درس و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک ہیں، جناب مسلم کالج میں، جناب مسلم لاء کالج اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں لیکچرار ہیں، قانون کی تعلیم دیتے ہیں۔ جبکہ ہمارے دوسرے مہمان نعیم علی گجر صاحب، آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور اسلام آباد بار کے سابقہ جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ سر، دونوں مہمانوں کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز جناب نعیم علی گجر صاحب سے کرتے ہیں۔ سر، یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو جرائم کی شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہر سال جو ہے۔ یہ میرے پاس ایک تھوڑا سا اگر میں آپ کو یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں کہ 2019 میں پاکستان میں 6,12,385 جو ایف آئی آرز ہیں وہ درج ہوئیں، اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو صرف پنجاب میں 4 لاکھ مختلف جرائم کی جو ہیں وہ ایف آئی آر درج ہوئیں، جس میں قتل، اقدام قتل، چوری ڈکیٹی جیسے سنگین جرائم بھی شامل ہیں۔ تو سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جرائم کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، ان جرائم کو روکا کیسے جا سکتا ہے اور جھوٹی ایف آئی آر کے اندراج کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جرائم میں اضافہ تو سب سے بڑی وجہ غربت، بے روزگاری ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جرائم میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب ایک نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے، جب وہ اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے تو وہ بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے۔ جب وہ بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے تو وہ ڈکوائٹی، رابری جیسے کیسز میں آتا ہے۔ جب وہ ذہنی الجھن کا شکار ہوتا ہے تو مختلف لڑائی کے مقدمات میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ جائیداد کے تنازعات بھی، چونکہ دوں بدوں دنیا جیسے بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے، افراد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو جائیداد کے تنازع بھی ایک ایسے ہیں جیسے پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ بھی بہت بڑے جرائم کی تعداد میں اضافہ میں جو ہم آج کل بطور وکیل دیکھ رہے ہیں وہ بھی اضافہ کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری بڑی وجہ جو جرائم میں اضافے کی پاکستان کے اندر ہے، جو آج کل موجودہ پوزیشن بھی آپ دیکھ لیں، جو گزشتہ 1-2 سالوں سے جو ایک کووڈ کی پوزیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جرائم میں اضافے کی ایک وجہ بنتی جا رہی ہے۔ تیسرا، ہمارے ملک کے اندر چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ ملک کنٹریز کے اندر آتے ہیں، چونکہ اس ملک کے اندر جو ہے یہ وہ زیادہ ایجوکیشن کا معیار اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس حوالے سے دیکھا جائے، چونکہ پڑھے لکھے ملکوں میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کرائم نہیں ہوتا، وہاں بھی کرائم ہوتا ہے، وہاں بھی کرائم کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ لیکن جیسے سائبر کرائمز ہے، دیکھیں کہ ایک ایسا کرائم ہے جو ایک لیٹسٹ جو ویژن لے کر آیا ہے، جو سائبر کرائمز کے مختلف ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر اب ریسنٹلی جو ہے وہ سائبر کرائمز کے حوالے سے قانون بنایا جا رہا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن باہر کے ملکوں میں دیکھیں کہ سائبر کرائمز کے حوالے سے کافی ہو رہا ہے۔ تو ان تمام کی وجوہات یہ ہے کہ کرائم میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا لا قانونیت جب بڑھ جاتی ہے اور جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تو جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اگر عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے، تھانوں کے اندر انصاف نہیں ہے۔ آپ نے انصاف کی بات کی تو ایک یہ UNDP کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق 43% جو کیسز ہیں ان کو فوجداری کیسز ان کو ختم ہونے میں 5 سے 10 سال لگتے ہیں۔ تو یہ انصاف میں تاخیر کی کیا وجوہات ہیں؟ سالہ سال تک کیس جو ہے وہ ایک ماتحت عدالت میں چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں، جو عدالتوں کے اندر مقدمات ہوتے ہیں ان کو سیکوینس وائز دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کو کنسرن جوڈیشل مجسٹریٹ دیکھتا ہے، مجسٹریٹ اس کا ٹرائل کرتا ہے، ٹرائل کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کی اپیل ہے تو کورٹ آف سیشنز میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ جاتا ہے، ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ کے اندر ہوتا ہے، تو ایک مراحل سے گزر کر وہ جاتا ہے۔ تو یہی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو ڈیلے، لیکن چونکہ ایک ریمیڈی آف اپیل ہے جو ہونی بھی چاہیے اور ہے۔ اب ڈیلے کی بات ہے، جہاں کر عدالتوں میں دیکھیں نا کہ ایک طرف کمپلیننٹ کا وکیل ہے، دوسری طرف پٹیشنر ہے، تو دونوں طرف سے بعض دفعہ اسٹرائکس ہو جاتی ہیں، وکلا بزی ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ کورٹس میں ہوتے ہیں، جبکہ قانون کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ اسپیڈی ٹرائل اینڈ اسپیڈی جسٹس بیسکلی از دی رائٹ آف دی اکیوزڈ۔ اینڈ قانون جو ہے لاء کے بارے میں اور اکیوز کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہی از آلویز فیوریٹ چائلڈ آف لاء۔ لیکن عدالتوں کے اندر مقدمات میں دیری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ کے
جیسے کہ کمپلیٹ رپورٹ آف دی پولیس ہے وہ وقت کے اوپر نہیں ہوتا, وہ 14 دن کے اندر چالان عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے. پولیس 6 ماہ 1 سال بلکہ 2 سال تک عدالتوں کے اندر وہ چالان نہیں پیش کرتی. جب وہ چالان عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتا تو ملزم کی ٹرائل کیسے ہوگا؟ جب چالان ہی نہیں ہے تو ٹرائل کیسا؟ جب ٹرائل ہوتا ہے تو پھر دوسری ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہوتا ہے. تو بیسیکلی مطلب اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے, اس کی متفرق وجوہات ہیں جس وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے. ریاست صاحب کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ ایک فوجداری اور سول مقدمے میں کیا فرق ہے؟ ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک عام آدمی ہے, اس کا کوئی قانونی حقوق متاثر ہوا ہے, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا سول مقدمہ بنتا ہے یا فوجداری بنتا ہے؟ جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر پہ کوئی آدمی قبضہ کر لیتا ہے, تو وہ پولیس کے پاس FIR کے لیے جائے گا یا سول عدالت میں جائے گا اور اپنے قبضے کو ختم کروانے کے لیے وہاں پہ وہ سول کیس دائر کرے گا؟ بالکل سادہ الفاظ میں بتائیے کہ فوجداری اور سول مقدمے میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رائٹس کی بات ہے, سول رائٹ, اس کے لیے آپ کو سول کوڈ میں جانا ہوتا ہے. لیٹ سپوز آپ کا کسی پراپرٹی کے اندر آپ حصے دار ہیں, آپ کو وہ حصہ نہیں مل رہا, آپ کو اپنی پراپرٹی میں سے اس رائٹ سے ڈپرائیو کر دیا گیا, یہ سول ہے جس کے اندر آپ کو سول ریمیڈی حاصل ہے. کرمنل کرائم سے متعلقہ ہے, جو دونوں میں بڑا سادہ سا فرق ہے کہ سول ایک جس کو دیوانی بولتے ہیں وہ رائٹس اینڈ لائبلٹیز کی بات ہے, اور جو کرمنل ہے, فوجداری لا ہے, وہ جرائم کو ڈیل کرتا ہے, کرائمز کو ڈیل کرتا ہے. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو سول آپ کی ریمیڈیز آپ اویل کرتے ہو یا سول رائٹ انفرنج ہوتا ہے تو آپ سول کوڈ میں جاتے ہو, دیوانی عدالت میں جاتے. جہاں پہ کوئی جرم ہوتا ہے کسی بھی نوعیت کا ہو, وہ مختلف اس کی قسمیں جرائم کی, ایک جنرل لا ہے جو PPC کے اندر ہے, باقی ہے مختلف ہے, یہ نیب ہے, اسپیشل لاز ہیں, مختلف بہت سارے کرائم. ان کے لیے جو آپ اگر کسی ملزم نے کوئی ایسا جرم کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کرمنل فوجداری لا میں جانا. ٹھیک ہے سر, آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بھی فوجداری مقدمہ ہے. تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک فوجداری مقدمے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جرم ہونے سے. صحیح, سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے. ویسے اگر اس کا دیکھا جائے تو پہلا جو انگریڈینٹ وہ پریپریشن ہوتی ہے صحیح, کسی جرم کے لیے, کہ آپ ساز و سامان اکٹھا کریں, لوگ آپس میں کوئی پلاننگ کریں, کوئی ویپن لیں, کوئی اس کی پریپریشن کریں. پھر اس کے بعد یعنی یہ آپ کا جس کو ہم کرمنل لا میں بیسک کہتے ہیں انٹینشن, مینزریا, اسٹیٹ آف مائنڈ. اس کے بعد ایکٹس ریا ہوتا ہے, یعنی اس پہ عمل درآمد کرنا. پھر اس کے بعد ہوتا ہے اس کے کانسیکوینسز کے بعد پھر ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کی جو مشینری, چونکہ لا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جرم ہوگا تو وہ اسٹیٹ کے خلاف ہونا تصور کیا جاتا ہے, کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں. تو اسی لیے پولیس جو ہے آپ رپورٹ کرتے ہو تو اسٹیٹ مشینری جو وہ حرکت میں آتی ہے اور وہ آپ کو پروسیڈ کرتی ہے. اس لیے جرم کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے, حال دو کہ اس انڈیویجول بھی سفر کرتا ہے. تو پہلی سٹیج یہاں سے ہوتے ہوئے جب اس کے ایکٹ کا ہونا اور کانسیکوینسز ارائز ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جی آپ پولیس میں جاتے ہیں, اور اگر کاگنیزیبل اوفینس ہو یعنی قابل دست اندازی پولیس, یہ وہ جرم ہوتا ہے جس میں پولیس براہ راست اس کو اریسٹ کر سکتی. ایون کہ جو عام پبلک آدمی ہے کاگنیزیبل اوفینس میں وہ بھی اس ملزم کو اریسٹ کر سکتا ہے, اور پولیس کے آنے پہ پولیس کے حوالے کرنا ری اریسٹ کہلاتا ہے. تو بات یہ کہ جب جرم ہو تو پھر ایگریوڈ شخص جو ہے وہ پولیس کے پاس جاتا ہے, درخواست دیتا ہے سیکشن 154 CRPC کے تحت. FIR ہوتی ہے, اور FIR کے بعد اس کی جو پکڑ ہے ملزمان کی وہ شروع ہو جاتی ہے. کوئی پری اریسٹ بیل کرواتا ہے, جو اریسٹ ہو جاتا ہے وہ آفٹر اریسٹ بیل کرواتا ہے. تو اس کے بعد الٹیمیٹلی انڈر سیکشن 173 CRPC جو ہے ود ان 14 days پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ کمپلیٹ یا انکمپلیٹ رپورٹ, اس کو ہم جو چالان بولتے ہیں یہ CRPC میں کسی جگہ پہ پرووائڈڈ نہیں ہے, یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں. اس کو لفظ رپورٹ لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اور ٹیکنیکلی یہاں پہ پولیس بھی, عدالتوں میں وکلا صاحبان بھی اس کو چلان کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس کو رپورٹ کہا جاتا ہے. تو اگر تو ملزمان سارے اریسٹ ہو گئے, ان کی تفتیش شامل تفتیش ہو گئے, پری اریسٹ کنفرم ہوگی, تو وہ ایک کمپلیٹ چلان آ جائے گا, اور اس کا ایک سر اس کے اوپر ہم آگے گفتگو کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. اچھا سر نعیم علی گجر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سر نے بات کی کاگنیزیبل اوفینس یعنی کہ قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل دست اندازی پولیس. تو ہمارے
ناظرین کو بتائیں کہ کون کون سے جرائم جو ہیں وہ قابل دست اندازی پولیس ہیں, کون سے ناقابل دست اندازی پولیس ہیں, اور جو جرائم ناقابل دست اندازی پولیس ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آگے کیسے فردر پروسیڈ کیا جاتا ہے. دیکھیے اوفینسز دو طرح کے ہوتے ہیں, کاگنیزیبل ایک نان کاگنیزیبل. اسے سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گا تاکہ عوام کو بھی. کاگنیزیبل وہ ہے جس میں پولیس جو ہے وہ وداؤٹ وارنٹ جو ہے وہ اریسٹ کر سکتے ہیں. نان کاگنیزیبل اوفینسز میں پولیس وداؤٹ وارنٹ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتی. ان کو کنسرن جوڈیشل مجسٹریٹ, جو متعلقہ تھانے کا مجسٹریٹ ہوتا ہے, جو جج صاحب ہوتے ہیں, جو اس کیس کو جو متعلقہ تھانے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, متعلقہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ان سے باقاعدہ پرمیشن حاصل کرتے ہیں کہ جناب اس کیس کے اندر ہم یہ تو اس کے لیے اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دو طرح کے اوفینسز ہوتے ہیں. اب جو مزید جو آپ کا سوال کیا تھا بتائیے گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے, کون سے جرائم جو وہ قابل دست اندازی پولیس میں آئیں گے اور کون سے جرائم ناقابل دست اندازی پولیس ہوں گے. جی دیکھیں فار ایگزامپل فورجری ہے, اب سیکشن 468 یہ پرجری سے ریلیٹ کرتے ہیں, 471 ہوتا ہے. یہ اس طرح کے جو جرم ہوتے ہیں وہ نان کاگنیزیبل ہوتے ہیں, لائک مرڈر ہو گیا یا ہرٹس کے کیسز ہو گئے یا آپ کے زمینوں پر قبضے کے کیسز ہو گئے, یہ کاگنیزیبل اوفینس ہوتے ہیں. تو اس طرح کے یہ دو ٹائپ قسم کے ہوتے ہیں. اب اس کو مزید بہت عوام کے لیے سادہ الفاظ میں بتانا کافی مشکل ہو جائے گا یہاں پر کہ کس طرح کے کاگنیزیبل ہے اور کس طرح کے نہیں ہے, چونکہ اس میں ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معمولی نوعیت کے ہیں وہ ناقابل دست اندازی پولیس. اس میں میں ایڈ کرتا ہوں تھوڑا سا نعیم بھائی کو اسسٹ کرتے ہوئے, تھوڑی سی اس میں ایڈیشن میں کرتا ہوں کہ جو CRPC ہے اس کے اینڈ پہ ایک شیڈیول دیا گیا ہے. صحیح. نہ یہ مجھے زبانی یاد ہو سکتے, نہ نعیم بھائی کو ہو سکتا ہے, نہ یا کسی بھی لائر کو کہ یہ کاگنیزیبل ہے نان کاگنیزیبل. آپ کو وہ شیڈیول میں دیکھنا ہوگا. PPC کے جنرل لا کے 511 کل دفعات ہیں. آپ نے کسی بھی دفعہ کے تحت آپ کو چیک کرنا ہے کہ جی لیٹس سپوز 471 ہے PPC, یہ جرم لگا ہے, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شیڈیول میں کہ یہ اس کالم میں جہاں کاگنیزیبل اور نان کاگنیزیبل لکھا ہے وہاں پہ یہ کاگنیزیبل ہے یا نان کاگنیزیبل. یہ سادہ سا بات ہے. تو جہاں پہ کاگنیزیبل ہوگا FIR ہوگی, جہاں پہ نان کاگنیزیبل ہوگا وہاں پہ کلندرا ہوگا. کلندرا کاف کتے والا جو ہوتا ہے. سر یہ ہمارے ناظرین کو ذرا سادہ الفاظ میں کلندرے کی بھی جو کلندرا ہوتا ہے وہ ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہوتا ہے, اور FIR جو ہے اس میں جوڈیشل میجسٹریٹ, اگر اس کے ٹرائبل بائی جوڈیشل میجسٹریٹ ہے اوفینس اس کے اختیار سماعت میں ہے تو اس کا ٹرائل میجسٹریٹ کرے گا. اگر وہ ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے تو وہ سیکشن 190 ہے CRPC جس کے تحت اس کو سینٹ اپ بولتے ہیں. اس چلان کو میجسٹریٹ کے پاس آتا ہے, بذریعہ اٹرنی آتا ہے, پراسیکیوٹر کے آتا ہے, اور میجسٹریٹ جب دیکھتا ہے کہ یہ میرے ٹرائبل نہیں ہے, یہ ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے, تو وہ سینٹ اپ کر دیتا ہے, اور پھر جو کنسرن کورٹ ہوتی ہے وہ اس کو ٹرائل کرتی. ٹھیک ہے. اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ نعیم صاحب کہ جب ایک FIR کے جب ایک کسی کو جرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ FIR درج کروانا. عموماً عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ FIR کے درج کروانے کے لیے جو مدعی مقدمہ ہے اس کا تھانے میں جانا ضروری ہے اور وہاں جا کر ہی وہ FIR کروا سکتا ہے. تو ہمارے ناظرین کی تعلیم کے لیے یہ بتائیں کہ کیا وہاں تھانے میں جا کر یہ FIR درج کروانا ضروری ہے یا اور بھی کچھ طریقے ہیں کہ FIR درج کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سیکشن 154 CRPC کیا کہتا ہے. فرسٹ انفارمیشن جو رپورٹ ہے وہ ظاہری بات ہے جس شخص کے ساتھ وہ حادثہ یا وہ جو پیش آیا وہ یقیناً تھانے جائے گا, وہ جا کر اپلیکیشن موو کرے گا, دین اس کے اوپر وہ مزید انویسٹیگیٹنگ آفیسر دیکھے گا کہ آیا اس درخواست کے اوپر کاگنیزیبل offense بنتا ہے, نان کاگنیزیبل بنتا ہے. لیکن اگر کاگنیزیبل offense ہے تو 154 CRPC کے تحت انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا جو ہاؤس اسٹیشن ماسٹر ہے, جو SHO ہم جس کو بولتے ہیں, وہ باؤنڈ ہے بائی لا ٹو رجسٹر این FIR اگینسٹ دی ایکیوزڈ. اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص کا وہاں پر جانا ضروری ہے یا نہیں. آج کل جو جس طرح کے مختلف قسم کے جرائم جیسے ہو گئے ہیں تو لیکن چونکہ ہرٹ کیس ہو گیا پھر اس کا ایک ڈیفرنٹ وہ آ گیا تو اس میں جانا ضروری ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا جرم جو پراپرٹی سے ریلیٹ ہے, جیسے ہم سیکشن 406 کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر کوئی ایسا ہرٹ کیس نہیں ہے, اگر وہ نہیں بھی جاتا تو تب بھی اس کی ایک درخواست اگر تھرو کسی شخص کے پہنچ گئی ہے کہ بھائی کے ذریعے بہن کے ذریعے تو دین بھی FIR رجسٹر ہو سکتی ہے, اس کا اس میں جانا ضروری نہیں ہے. لیکن ہرٹ کیس کے اندر, چوٹ کے اندر, مرڈر کیس کے اندر, اس طرح کے کیسز کے اندر ڈیفینیٹلی وہ جائے گا تو اس کا میڈیکل ہوگا تو FIR درج ہوگی. ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. جی سر آپ بات کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے نارملی ایسا ہوتا ہے چونکہ عام شخص قانون سے نابلد ہوتا ہے, اس کو اتنا واقف نہیں ہوتا, اور جو تھانہ کا کلچر ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, شہروں میں تو پھر کچھ بہتر ہے, دیہاتوں کے اندر بہت ہے. جس طرح حوالدار کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی وہ جس کے ساتھ جرم ہوا ہے وہ کدھر ہے بندہ, اس کو لے کے آؤ. تو ایک عام شخص کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پھر جاتا ہے اس کو لے کر آتا ہے. لیکن قانون کے اندر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. قانون جو کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص آ سکتا ہے, وہ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتا ہے. تو اس عوام کے لیے ہے کہ اس شخص کا جانا ضروری نہیں ہوتا, کوئی بھی شخص جا سکتا ہے اور اپنی کمپلینٹ کو رجسٹر کر سکتا ہے. جی میں اس میں چونکہ 154 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اینی انفارمیشن ریسیو ٹو ایس ایچ او, یہ بھی نہیں ہے کہ وہ غلط ہے وہ صحیح ہے, اس میں نہیں جانا. پولیس کین ناٹ انویسٹیگیٹ دی میٹر بیفور پرائر ٹو رجسٹریشن آف. عموماً دیکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی درخواست دیتا ہے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے تو وہ پولیس والے بجائے اس کے کہ ایف آئی آر درج کریں وہ اس کے اوپر تفتیش شروع کر دیتے ہیں. بالکل درست ہے, چونکہ سیکشن 156 انویسٹیگیشن کو سی آر پی سی جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے, انہیں ایف آئی آر دینی چاہیے اور پھر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے. وہ 155 کے تحت وہ آگے چلے جاتے ہیں, اس کی رپٹ لکھ دیتے ہیں اور معاملات وہ لوگوں کو الجھاتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. میرا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, آرٹیکل 10A جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل میرا حق ہے. میرے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے, آپ دیکھیں نا, جیسے ابھی نعیم بھائی بتا رہے تھے کہ جی وہاں پہ وقوعے کے حوالے سے جانا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ ایک شخص مضروب ہو گیا ہے تو وہ پہلے تھانے جائے گا تاکہ تھانے جاتے جاتے راستے میں اس کی جان چلی جائے, وہ مر جائے. پولیس کا کام ہے کہ اس کو وقوعے کی انفارمیشن کوئی شخص بھی دے دے, وہ پھر ایگریوڈ شخص تھانے میں ہے جہاں پولیس جائے گی اور ہاسپٹل میں ہے, اینی وے وہ اس کا نقشہ موقع بنائے گی, سیٹس آف انجریز بنائے گا, میڈیکل کروائے گا, وہ پروسیڈ کرے گا. لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہی شخص جائے گا اور ایف آئی آر کروائے گا. پولیس والے کئی کیسوں میں میر مرتضیٰ بھٹو کیس دیکھے, اس میں پہلی ایف آئی آر جو تھی وہ پولیس نے کروائی, دوسری ایف آئی آر جو تھی وہ غنوہ بھٹو کے ملازم کی طرف سے ہوئی تھی, تیسری ایف آئی آر غنوہ بھٹو نے کروائی تھی. سپریم کورٹ میں اس نے پٹیشن لگائی تھی تو سپریم کورٹ نے جو ایک وقوعے کی 3 ایف آئی آریں تھی. اب 2020 میں ججمنٹ آ گئی جس پہ انہوں نے ہولڈ کر دیا کہ اب ایک وقوعے کی ایک ایف آئی آر ہوگی. تو لہٰذا یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہی شخص جائے جو ایگریوڈ ہے. اینی بڈی کین گیو دی انفارمیشن ٹو دی کنسرن ایس ایچ او. اچھا سر, اب آپ ایف آئی آر کی بات کر رہے تھے, ایک جگہ پہ کوئی وقوعہ ہوتا ہے جی, کوئی ایک قانون میں تو ہے کہ جو بھی شخص اس کو دیکھتا ہے وہ وہاں پہ اس کو جا کے ایف آئی آر اس کے اوپر درج کروا سکتا ہے. اب ایک وقوعہ ہوتا ہے, کوئی بھی ایک آدمی چلا جاتا ہے اور پولیس کو جا کے بتا دیتا ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, لیکن بعد میں جو مدعی مقدمہ ہے یا جو دیگر افراد اس مقدمے سے منسلک ہیں وہ چاہتے ہیں جی کہ ایک نئی ایف آئی آر درج کروائی جائے, جو پہلے والی ایف آئی آر ہے وہ درست نہیں ہے اور نہ انہوں نے وہ درج نہیں کرائی, کسی انجان بندے نے درج کروا دی ہے. تو اس صورت میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, چونکہ جو اس کے فیکٹس ہوتے ہیں نا, اس کو ڈسٹارٹ کرنا ممکن ہے. وہ ایگریوڈ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری جو سٹوری تھی, جو میری صحیح بات تھی وہ صحیح نہیں لکھی گئی, ایز اٹ از سٹکٹو سینسو, جو وہ کہہ رہا تھا, جو سوچ رہا تھا کہ میرا وقوع ایسے ہوا ہے, کسی نے انفارمیشن دی. اب دیکھیں نا, اس میں جو ایف آئی آر ہے 154 میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہونی چاہیے, سیکنڈ ہینڈ نہیں ہونی چاہیے. اب آ گیا کہ جی ایک نے ایف آئی آر تو ہوگی لیکن وہ پارٹیوں سے مطمئن نہیں ہے, تو اس کا حل یہ ہے, سپریم کورٹ نے اس پہ ایک لیٹسٹ ویو دے دیا ہے کہ ایک وقوعے کی اب ایک ایف آئی آر ہوگی, اس میں اس کا ورشن لکھا جا سکتا ہے اس کو کہ جی یہ میرا یہ جو لکھا گیا کہانی یہ نہیں ہے, یہ ہے, اس کو لکھا جا سکتا ہے. لیکن اس کی نئی ایف آئی آر دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, قانون میں پرووائڈڈ نہیں ہے. اس کا ورژن لکھا جائے گا وہ ایف آئی آر کے ساتھ منسلک, اس کا انٹیگرل پارٹ اس کو سمجھا جائے گا اور اس کو پڑھا جائے گا, لکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا. اچھا, اس کے اندر تھوڑا سا کیونکہ سینئر کونسل بیٹھے ہیں, بہت اچھے طریقے سے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں. سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ لاج ہوئی, ایف آئی آر درج ہو گئی, تو وہ کہتا ہے جی کہ میں اس وقت صدمے میں تھا, میں اس وقت تکلیف میں تھا, اور میں اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی, میں سینس میں نہیں تھا, پریشر میں تھا, جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جناب یہ بات اہم تھی, یہ میں لکھوانا بھول گیا. تو وہ پھر اس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہتے ہیں, اردو میں ہم اس کو تتمہ بیان کرتے ہیں. لیکن
قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ پولیس ایک پولیس کی تفتیش چلتی آ رہی ہے تو اس کے اندر ہائی کورٹ کا ویو ہے, اس کے اندر سپریم کورٹ کا ویو ہے. جو کنسسٹنٹ ویو ہے وہ یہی ہے کہ بیسیکلی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ تو آپ کروا سکتے ہیں, لیکن بطور وکیل, مطلب عوام کے لیے کہ آپ کروا سکتے ہیں, ہو سکتی ہے. پھر ہم آگے بطور وکیل اس ڈسکشن میں شامل ہو گئے ہیں کہ بطور ہمارا لا پوائنٹ کیا ہے. تو قانون پھر یہ کہتا ہے کہ جناب جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ تو ہے لیکن اس کو کوئی لیگل ویلیو نہیں. دیر از نو پروویژن ان CRPC ریگارڈنگ دس سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ. اس کے اوپر پھر ہائی کورٹس کی بڑی مشہور ججمنٹ بھی ہے, ایک 2012 PCRL 625 ہے, وہ اس کے جسٹس شاہد حمید ڈار صاحب کا اس کے اوپر کنسسٹنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دس از اے ریسنٹ انوویشن ناٹ ریکگنائزڈ بائی لا. وہ کہتے ہیں ڈیوائزڈ بائی انکمپیٹنٹ انکیپیبل اینڈ ڈس آنیسٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ٹو کٹ شارٹ. اس طرح کی بات سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے. اب اس کے اوپر پھر اس کے دو ویوز بنتے ہیں. ایک تو ویو یوں ہو گیا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں پریشانی میں, صدمے میں, تکلیف میں نہیں کر سکا. لیکن دوسری طرف بات پھر جو بطور لائر ہم اس کو کرتے ہیں کہ جناب یہ سیکنڈ اوپینین ہے ان کی. پہلی اوپینین میں تو یہ نہیں لکھایا, دوسری اوپینین میں آ گیا. سو دیر از ڈیلیبریشن اینڈ کنسلٹیشن از دیئر. بطور وکیل پھر ہم اس پوائنٹ کو پکڑتے ہیں کہ جناب اس کے اندر ڈیلیبریشن بھی شامل ہے, اس کے اندر کنسلٹیشن بھی شامل ہے. اب ڈیلیبریشن اور کنسلٹیشن کیا ہے؟ وہ یہی کہ جناب ایک وکیل صاحب کے پاس گیا, ان سے مشورہ لیا, انہوں نے راستہ بتایا کہ جناب آپ اس طریقے سے کر لیں, آپ اس شخص کو اس طریقے سے اس کیس میں انوالو کر سکتے ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ براڈر پراسپیکٹ میں پھر قانون یہ کہتا ہے کہ جو وقوع پیش آیا ہے, جو اس کی جو سچی کہانی ہے وہی جا کے پولیس کو بیان کی جائے, کسی وکیل سے یا کسی اور بندے سے وہ لکھوائی نہ جائے, بلکہ جس طریقے سے وہ بالکل اس کو اسی طرح وہ تو ہے. لیکن جیسے ایک عام پریکٹس ہے, مثال کے طور پر ایک جو عادی قسم کے جرائم میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کو تھانے کچہری کا پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے. ایک عام سادہ لو شخص جو دیکھیں نا, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں زیادہ تر تو لوگ تھانہ کچہری جانے سے ڈرتے ہیں نا. او یار ہم شریف لوگ کدھر تھانے میں جائیں گے جناب, اور ہم جی شریف لوگ کدھر کچہری میں جائیں گے, تھانے میں جائیں گے. جیسے کلچر ہے کہ جناب کون پولیس والوں کو رشوت دے, پیسے دے, کون وکیل صاحب اتنے مہنگے مہنگے اچھے ریاست بھائی جیسے سینئر وکیل مہنگے وکیل کرے. تو بات جو ہوتی ہے کہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر وہ شریف بندہ کہتا ہے کہ یار اب تو میرا اس سے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں, ایک میں نے قانون کی بات بتائی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, ایک میں نے پریکٹس کی بات بتائی ہے. پریکٹس کے اندر سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے لیکن قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن عدالتوں میں اس کو پریویل ہوتا ہے. پھر ہم بطور وکیل, بطور لائر, ہم اس کو پھر آرگو کرتے ہیں کہ جناب اس میں کنسلٹیشن ہے, یہ اس میں ڈیلیبریشن ہے, جناب یہ وائڈر نیٹ پھیلایا گیا ہے, جناب اس لیے جان بوجھ کو اس کو جھوٹے کیس میں انوالو کیا گیا. صرف عوام کی گائی کے لیے ہے. دو چیزیں میں دوبارہ اس کو واضح کر دیتا ہوں. نمبر 1, قانون کے اندر سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کی گنجائش نہیں ہے, لیکن پریکٹس یہ ہے کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ آپ کروا سکتے ہیں. اچھا جی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں, عوام کے لیے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو اس چیز پہ یہ سوچنا ہے کہ جب FIR کروانے جائیں, کوئی وقوع ہو جائے تو اس میں بالکل ٹرو فیکٹس لکھوائیں. جب آپ ایک شخص نے گولی ماری ہوتی ہے اور 10 لوگوں پہ آپ FIR کرواتے ہو تو وہ جو ایک شخص جس کے خلاف ایویڈنس بھی ہے, جس نے گولیاں بھی ماری ہیں, اس سے ریکوری بھی ہوگی ہے, اس کی رپورٹ بھی میچ کر گئی ہے, جو اس سے ریکوری ہوئی ہیں, وہ جو ایمپٹیز ہیں, اس سے جو ویپن ریکور ہوا ہے, اس کے باوجود وہ اگر بری ہو جاتا ہے, تو وہ صرف اور صرف عوام کی نیگلیجنس ہے, جو اس کی بدنیتی جس کے اندر وہ بے گناہ لوگوں کو پھنساتے ہیں. چونکہ دو لوگوں کو اگر بری عدالت کر دیتی, وہی ایویڈنس ہے نا, اس کی بیس پہ کہ جی یہ جھوٹی ایویڈنس ہے, تو اس کی بیس پہ تیسرے بندے کو وہ سزا کیوں دے. اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لیٹسٹ ویو بھی آ گیا ہوا کہ اگر تھوڑی سی بھی شہادت جھوٹی ہے تو ساری کی ساری جھوٹی سمجھی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ وقوع جیسا ہے جس طرح ہے, آپ ایک ایسے گواہ کو وہاں پہ آپ گواہ بنا دیتے ہو جو موقع پہ ہی موجود نہیں, بعد میں اس کی لوکیشن آ جاتی ہے کہ وقوع گجرانوالہ کا اور ملزم جو اس وقت چیچوں کی ملیاں پھر رہا ہے, تو وہ اسی گراؤنڈ پہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ ڈسپروو ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ایسا کرنے نہیں چاہیے. جو ٹرو انفارمیشن ہے, فرسٹ انفارمیشن ہے, جینون وقوع لکھا ہے, دیکھیں لوگوں کو کنوکشن کیوں نہیں ہوتی. یہ میں 100% گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. لوگ بری ہوتے ہیں, عدالتوں کو بدنام کرتے ہیں کہ عدالتیں ایسے نہیں کرتی, جج
جج جیسے ہو گیا, جج نے یوں کر دیا, جج کسی کو اس کے اوپر بلیم کر دیا, ایسا ہوتا نہیں. جج نے اس ایویڈنس کو اپریشیٹ کرنا ہوتا جو ریکارڈ پہ. جب آپ جھوٹے گواہ خود پیش کریں گے تو جو 5 بندے آپ نے بے گناہ پھنسائے, اس کے ساتھ جو 2 لوگ جینولی ملزم تھے وہ بھی بری ہو جائیں گے. یہ صرف اس ایف آئی آر کے کانسیکوینسز ہے, اس کے اندر بدنیتی ہے جو لوگوں کو جھوٹا پھنساتے ہیں. شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں یہ بالکل ایک جنرل پریکٹس ہے کہ جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے, ایک ملزم کرنے والا ہوتا ہے تو 3 لوگوں کو بیچ میں کسی کو للکارے میں لکھوا دیا, کسی کو اس کی معاونت کرنے میں لکھوا دیا, اور کسی سے جو ہے فائر ایک لگا ہوتا ہے, 2 بندوں سے وہ فائر, یہی بات ہے, اور بعد میں وہ ملزم بری ہو جاتے ہیں اور الزام آتے ہیں عدالتوں کے اوپر, یہی بات. نہ اس میں وکیل کا قصور ہوتا ہے, نہ اس میں جج کا قصور ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایف آئی آر, آپ یہ ہمارا کلچر ہے, ہماری لوگوں کا, پاکستانیوں کا کلچر ہے کہ ایک نے وقوع کیا, یار وہ بندہ ان کے کیس کو پرسو کرے گا, اس کا بھی کیوں نہ مقدمے میں لگا, یار ان کا یہ ایک وکیل ہے بڑا تیز ترار ہے, اس مقدمے میں اس کو بھی رکھ دو تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو ان کے کیسز کی پیروی کرے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کرو. اگر آپ جینون وقوع کرنے والے لوگ ملزمان کے نام دو گے تو انشاءاللہ جینون گواہ پیش کریں گے تو ان کو سزا بھی ہوگی, اور وہ سزائے موت تک کے جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ بھی ہوگی. آج آپ نے دیکھا نیچے کنکرنٹ فائنڈنگ آتی ہے ڈیتھ سینٹینس کی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو اٹھا کے ادھر پھینک دیتے ہیں, اس لیے کہ اس میں بہت ڈینٹ اینڈ ڈاؤٹ ہوتے ہیں. 90% کیسز جو ہیں ہائی کورٹ کے اندر, میں لاہور ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں, ان میں یا تو سزائے موت بالکل ختم کر دی جاتی ہے یا اس سزائے موت کو عمر قید میں کنورٹ کر دیا. اس کے پیچھے امجد بھائی ریزن ہی صرف یہ ہوتی ہے جو فالس امپلیکیشن ہے, جو لوگوں کو جھوٹا پسایا جاتا ہے, نیٹ بچھایا جاتا ہے. یہ صرف چونکہ وہ ججز بھی اسی معاشرہ سے ہوتے ہیں, ان کی سوچ اسی معاشرہ سے ڈیولپ ہوئی ہوتی, انہوں نے وہ کیسز پریکٹس میں کیے ہوئے ہوتے ہیں. جو جج بنتا ہے تو وہ پریکٹیکلی کام کر کے وہاں گیا ہوتا ہے, اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ پولیس کیسے مینج ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے ضمنی پھاڑ کے نہیں ضمنی کیسے لکھی جاتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ پولیس والے پیسے لے کے ضمنی کیسے بدل دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ رپورٹ پازیٹیو کو نیگیٹو کیسے کروانا ہے, کیمیکل ایگزامینر کے پاس رپورٹ آپ نے کیسے لینی, بلسٹک ایکسپرٹ کی رپورٹ آپ نے کیسے نیگیٹو کروانی, ملزمان کو کیسے بینیفٹ دینا ہے, وہ کر کے گئے ہوتے ہیں. اور انہیں پتہ ہوتا ہے جب کوئی رپورٹ آتی تو اب بعض کا تو کئی ججز سامان کہتے ہیں اس کو چھوڑو بھائی, اس پہ بات کرو, یہ ایویڈنس ہے, اس کی بات کرو. تو یہ ریزن ہے ان کے تمام لوگوں کے ایکویٹل کے پیچھے کہ اس میں سب سے زیادہ جو اٹ موسٹ جو پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ جھوٹی ایویڈنس ہوتی ہے, جس کی بنیاد پہ موسٹلی کیسز میں لوگ بری ہو جاتے ہیں, اور ڈیتھ سینٹینس کنکرنٹ فائنڈنگ بھی ہوں تو وہ سیٹ سائڈ ہو جاتے ہیں. اسی کے اوپر دیکھیں نا, جسٹس کھوسا صاحب نے بڑا زور دیا تھا کہ جو فالس اینڈ جھوٹی قسم کی شہادتیں ہوتی ہیں جو مختلف گواہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے بہت اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی, بہتری لانے کی کوشش کی. جھوٹی گواہیوں کے اوپر بیسیکلی یہاں پر قانون سازی کی ضرورت ہے مزید. ہمارا 1898 کا قانون ہے جو ہمارا سی آر پی سی ہے, جو ہمارا فوجداری سسٹم ہے. دیکھیں 1898 کا قانون اور 2020 آ گیا تو اس کے اندر دیکھیں نا کرائم کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے, جرم کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے, پورے دنیا کے اندر تفتیش کے طریقہ کار دفتر تبدیل ہو چکے ہیں. دیکھیں نا جیسے راشد بھائی نے کہا کہ ایک بندے کو جھوٹا کیس میں انوالو کرتے ہیں کہ جناب یہ بھی تھا, لیکن جب اس کی موبائل کی لوکیشن چیک کرتے ہیں وہ تو آ رہی ہوتی ہے ملتان کے اندر. اچھا سر, آپ نے ایک نقطہ ریاست صاحب نے اٹھایا جھوٹے گواہ کا. جی جی, پاکستانی عدالتیں چشمدید گواہ کی گواہی کو جس قدر اہمیت دیتی ہیں, سائنٹیفک گواہی کو اس قدر اہمیت نہیں دیتی. ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ایک گاڑی نے, ایک سینیٹر اس کو چلا رہے تھے, مبینہ طور پر, چلے ہم اس کو کہہ لیتے ہیں جی مبینہ طور پر ایک اس کو جو ہمارے قانون دان ہیں, قانون بنانے والے ہیں, وہ اس کو چلا رہے تھے. انہوں نے وہاں پہ ایک پولیس کا جو ٹریفک پولیس کا اہلکار تھا اس کو ہٹ کیا. وہ سینیٹر نہیں تھا, ایم پی اے تھا, جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان پھر بعد میں سو موٹو بھی لے لی. اچھا سر, اب اس میں دیکھیں کہ اب وہ ویڈیو میں بالکل صاف نظر آ رہے ہیں, لیکن جب وہ کیس عدالت میں گیا تو اس کو ناکافی شواہد کی بنیاد کے اوپر اس کو بری کر دیا. بہت زبردست. یہی تو وجہ ہے کہ لوگ بجائے سائنٹیفک شہادت کے اوپر اصرار کرنے کے, اس کے اندر چشمدید گواہ چاہے وہاں پہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو, وہاں پہ وہ چشمدید گواہ ضرور لکھواتے ہیں. دیکھیں سب سے اہم سوال یہ والا آج کا آپ کا, دیکھیں نا اس عوام نے پہلا انٹرو سے شروع کیا ہے نا کہ جرائم کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں نا جرائم کی تعداد میں اضافے کی مختلف وجوہات ہیں, میں نے بیان کر دی. دیکھیں نا کہ ایک شخص کا پورا جس کو ورلڈ دیکھ رہا ہے کہ گاڑی آئی ہٹ کر رہا ہے, کیمرہ دکھا رہا ہے, بندہ موجود ہے, اس نے ہٹ کیا, اس نے کہا جی کہ چشمدید گواہ نہیں ہے. اس میں ہوتا کیا ہے,
ریمنڈ ڈیوس کیس بھی آپ کے سامنے ہی تھا نا. حالانکہ سر قانونی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریمنڈ ڈیوس کیس آپ کے سامنے ہے, اس طرح کے کئی کیسز آپ کے سامنے ہیں کہ جس میں آپ سب موجود ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. سر ریمنڈ ڈیوس کیس میں تو شاید صلح ہو گئی تھی, ریاست نے اس میں صلح کر لی. جی بات ہے نا. اب دیکھیں ریاست کرتی کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ریاست میں تو صلح ہوگی یا جو بھی معاملہ تھا وہ ایک علیحدہ سا ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, ہم اس طرف نہیں جاتے. اب دیکھیں کہ اس کیس کے اندر پولیس سائنٹیفک جو عدالتیں ہیں وہ سائنٹیفک گواہی کیوں نہیں مانتی. اس پہ بھی لیٹسٹ ججمنٹ آئی تھی کہ نہیں, اس طرح کی ڈیوائسز ہیں وہ کمپیٹنٹ ایویڈنس کے زمرے میں آتی ہیں اور اس کو ماننا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی اوپینین آپ کی جناب جو مجھے تھوڑا سا مکمل کریں تاکہ عوام کے لیے تھوڑا اس کے اندر جا اس طرح کی جو اوپینینز ہوتی ہیں, جو کیمیکل ایگزامینر کی جو رپورٹس ہوتی ہیں, اس طرح کی رپورٹ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک جگہ گئے, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی میں نام نہیں لیتا نشہ آور چیز ہے, ٹھیک ہے, تو بعد میں اسی رپورٹ آ گئی کہ جناب یہ تو شہد ہے. تو کہ نا جس ملک کے اندر شرجیل میمن والا تھا, گئے وہاں پر شراب برآمد ہوئی اور نظر آئی, سارا دیکھا اس نے, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے دیکھا, لیکن ایگزامینر کی رپورٹ ہے کہ نہیں جی یہ تو اس کے اندر شہد تھا. تو بھائی اس ملک کے اندر بہت کچھ ایسی چیزیں منوورنگ بھی ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو ڈیوائس مانی جاتی ہے, مانی جانی چاہیے. اب یہ فیصلہ کس نے کرنا تھا, ان چیزوں کو چھوڑ دیں آپ. شراب کی بوتل پہ 100 موٹر تھا وہ نا, لیکن اس پہ بات دیکھیں نا کہ فیصلہ کس نے کرنا تھا. دیکھیں نا ابھی آپ نے ریاست بھائی نے بھی بتایا, میں نے بھی کہا کہ رپورٹ چلان مینس کمپلیٹ رپورٹ آف دی پولیس. جب ایک کنسرن مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوتی ہے, ایک شخص بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے, پولیس کہتے ہیں نہیں کہ اکارڈنگ ٹو مائی انویسٹیگیشن ہی از انوسینٹ, ہی از پلیسڈ ان کالم نمبر 2 3 جو بھی اس کالم ہے اس کو اس میں پلیس کر دیا جاتا ہے. لیکن جوڈیشل مجسٹریٹ اگر یہ سمجھے نا کہ نہیں یہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو رپورٹ دیا ہے یہ میں اس کو درست نہیں مانتا, وہ سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے, تو وہ کہتا نہیں لے کر آؤ شاتے میں شہادت کراؤں گا. تو بھائی دیکھا جانا چاہیے امجد بھائی کہ جو ایک چیز نظر آ رہا تھا تو اس جج کو چاہیے تھا نا, وہ جج کا کام تھا کہ جناب آپ کو اتنی بڑی ایویڈنس نظر آتی ہے. لیکن پھر اس کے اندر جس معاشرے کے اندر ہم کیا ہوتے ہیں, وہاں پر معذرت کے ساتھ پھر ججز بھی انگیج ہو جاتے ہیں, معذرت کے ساتھ پھر یہاں پر رشوت ستانی بھی چلتی ہے, معذرت کے ساتھ تو پھر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس وجہ سے عوام بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے. عوام کا عدالتوں کے اوپر سے, ججوں کے اوپر سے, وکلا کے اوپر, ایک سوسائٹی کے اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اور جب اعتبار انسان کا اٹھ جائے نا کسی بھی چیز کے اوپر سے, تو وہ دوبارہ بحال نہیں ہوتا. تو یہی بات ہے کہ بھائی دیکھیں نا کہ آپ ان ڈیوائسز کو آپ ورلڈ میں دیکھیں نا, ان کا تفتیش کا طریقہ کار دیکھیں, وہ اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالتے اس کے اوپر جب تک وہ پراپر اس کی ثبوت اکٹھے نہ کر لیں. لیکن یہاں پر آپ کے ثبوت چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہوں میں, مجھے دیکھو, لیکن نہیں دیکھا جاتا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آ کے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی نعیم صاحب آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا کہ یہ ایڈمیزیبل ہے یا نہیں, دیکھیں قانون کی روح سے تو ایڈمیزیبل ہے بالکل. دیکھیں ایک چیز جو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی شہادت ہے جو بہت ہر طریقے سے واضح ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے بطور وکیل ہم عدالتوں میں کہتے ہیں کہ a man can tell a lie but the documents can't. ایک انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو دیکھیے نا یہ ویڈیو بھی تو ایک ڈاکیومنٹس ہی ہے نا. آپ ایک ڈاکیومنٹس آپ کے سامنے آتا ہے, آپ دیکھتے ہو, آپ اس کو اندازہ لگاتے ہو کہ جناب یہ ہے. اب بات آگے سوال جو ہوتا ہے کہ ویڈیو کی بات ہے یا دیکھیں پھر ہم ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس ہوتا ہے اس کی اوپینین لیتے ہیں, کیوں لیتے ہیں, پھر فورینسک رپورٹس کی اس کی اوپینین کیوں لیتے ہیں. اب تھوڑی سی میں قانون کی بات میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. دیکھیں نا ٹرائل ہمارے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ٹرائل ہمارے ہوتے ہیں جو ٹرائبل بائی مجسٹریٹس ہوتے ہیں, پھر ایک ٹرائل ہوتے ہیں جو ٹرائبل بائی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز اینڈ ہائی کورٹس ہوتے ہیں. آپ اس کے جو 10 انگریڈینٹس پڑھیں نا
جو ٹرائبل بائی مجسٹریٹ فار ایگزامپل کرتے ہیں یا ہم سیشن کرتے ہیں 241 کے اندر وہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. کوئی ایسی شہادت جو عام پبلک کے لیے جو ایسی جو جاری نہ کی جانی ہو تو اس کو آپ چھپا سکتے ہو, نہیں اس کو ملزم کو دینا ضروری ہوتا, لیکن ادروائز اس کی پوری شہادتیں کاپیاں آپ دیتے ہو, 161 کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہو, 164 کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہو, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی ایکسپرٹ اوپینین ہے تو اس کی کاپی بھی ملزم کو دی جاتی ہے کہ جناب اس کو بتایا جاتا ہے پہلے دن کی ضمنی بھی دی جاتی ہے. یعنی اس کے 10 انگریڈینٹس ہیں, وہ ہیں 10 ہیں, مختلف ہیں. آپ عوام کو بتاتے آپ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. یعنی 10 انگریڈینٹ اس کے ٹوٹل بنتے ہیں. تو یہ اس ملزم کا حق ہوتا ہے, اس ملزم کو دی جاتی ہے کہ جناب انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں آپ کے خلاف آئی ہیں, یہ ایف آئی آر آپ کے خلاف درج ہوئی ہے, یہ شہادتیں آپ کے خلاف اکٹھی ہوئی ہیں, ان لوگوں نے آپ کے خلاف گواہیاں دی ہیں. تو جناب یہ قانون ہے. اسی طرح ٹرائبل پہ سیشنز ہائی کورٹ ہے, اس کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو جب ایک چیزیں ملزم کو دی جاتی ہیں اور فیوریٹ چائلڈ آف لا بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر ایسی شہادتوں کو ان ایڈمیسیبل کہا جاتا ہے تو میری تو سوچ سے پالا تیرا وہ. چلیں اس کے اوپر ریاست صاحب سے اوپینین لیتے ہیں. سر, ایک طرف ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ سائنٹیفک ایویڈنس کو مانا جائے گا, لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے تو اس سائنٹیفک ایویڈنس کو ایڈمیسیبل بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انتہائی لمبی چوڑی فہرست جو ہے وہ پرنسپلز کی دے دی ہے کہ یہ پرنسپلز اور انگریڈینٹس پورے ہوں گے تو یہ سائنٹیفک ایویڈنس یا جو ویڈیو ہے اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا. تو سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان اتنے لمبے چوڑے پرنسپلز کی موجودگی میں اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بطور شہادت پیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں امجد بھائی, میں سب سے پہلے ایک چیز لا کی پاکستان کے اندر عوام کی اویئرنیس کے لیے آپ بڑا خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے قانون کے اندر یہ ایک المیہ ہے. میں لفظ المیہ استعمال کر رہا ہوں, کیوں کہ آپ ایک پوائنٹ پہ 500 ججمنٹس نکال سکتے ہو جو میرے حق میں بھی ہیں میرے خلاف بھی ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ پریسیڈنٹ تو وہ ہے جو ایک قانون پورے پاکستان میں ایک ہی جیسا ہے. سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آپ اٹھائیں گے تو وہ دوسری پنجاب سے ڈیفر کرے گی, پنجاب والے اٹھائیں وہ بلوچستان سے, بلوچستان والے اٹھائیں کے پی سے, وہ ڈیفر کر رہی ہوتی. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوائنٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک تمام عدالتیں حضور کا ویو ایک ہونا چاہیے. اگر ڈیفر کر رہا ہے تو ان تمام ججمنٹس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو لے کے اس کو ریویو کرنا چاہیے اور ایک ویو اس پہ دینا چاہیے, اور باقی تمام جو پریسیڈنٹ سابقہ ہیں ان کو ایبروگیٹ کر دیا جائے. اب وکیل بھی کنفیوز ہے, جج بھی کنفیوز ہے, وہ دیکھتا ہے 5 اس کے حق میں اس پوائنٹ کے ہیں, 5 اس کے خلاف ہیں, میں کس ویو کو فالو کروں؟ تو یہ ہمارے قانون کا سب سے پہلا المیہ ہے جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان, میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی ایگزامپل سیٹ کر دی جائے کہ کوئی دوسری ججمنٹ اس سے اگر کوئی ڈیفر کر رہی ہے تو اس پہ یہ 2 ویو نہ ہو, ایک ویو ہو. دوسری بات آپ نے کہا کہ جی فرینزک کی ایویڈنس کی بات کی. دیکھیں آپ نے وہ ایم پی اے کی ویڈیو کی بات کی, دیکھیں وہ سفیشنٹ ایویڈنس ہے, میں سمجھتا ہوں وہ آپ نیکڈ آئی سے اگر اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ وہ نشے میں دھوتا ہے یا اقتدار کے نشے میں دھوتا ہے اور اس نے ایک سب انسپیکٹر کے اوپر چڑھا کے اس کی جان لے لی, اس کی فیملی, اس کے بچے اس کے ذہن میں نہیں رہے, وہ پتہ نہیں کن ہواؤں میں اڑ رہا تھا. اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ سو موٹو بھی لیا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے 100 موٹو سے پہلے کی صورتحال دیکھے تو اس ٹرائل کورٹ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ایویڈنس ہے, یہی شخص ہے, یہی گاڑی اور بندے کو مار رہا ہے, سفیشنٹ ایویڈنس, کسی چشمدید گواہ کی ضرورت نہیں. ہاں آپ کو اگر یہ شک ہے جج کو کہ جی آنریبل جج صاحب جس نے اس کو بری کیا, وہ جج صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں, ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی ججمنٹ دی ہے, انہیں اگر یہ شک تھا کہ یہ ججمنٹ میں دے رہا ہوں اور یہ ایویڈنس جو ہے یہ ان ایڈمیسیبل ہے یا ڈاؤٹ فل ہے یا یہ اس کے اندر فوٹو شاپ کی گئی ہے یا کٹ اینڈ ویڈ کی گئی ہے یا پیسٹ کی گئی ہے, کچھ بھی اس کا وہ نام لیا جائے, اگر ایسا تھا تو اس ویڈیو کلپ کا فرینزک کروایا جا سکتا تھا. اگر فرینزک آ جاتا ہے اور اس میں پہلے تو یہ انویسٹیگیشن کی
ذمہ داری بنتی تھی کہ اس ویڈیو کلپ کا وہ فرینزک کرواتے اور اس کی اگر نہیں آیا تو کورٹ کے اندر درخواست دے کے بھی اس کا فرینزک کروایا جا سکتا تھا. اور اگر فرینزک آنے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جینوئن ہے تو اس کورٹ کو آنکھیں بند کر کے اس کو سزائے موت دینی چاہیے تھی. ایک ایویڈنس آ گئی ہے نا. اب پہلے اس کا مطلب یہ ہوا امجد بھائی کہ کوئی جرم کرنا ہے تو پہلے 2 بندے انگیج کیے جائے, آپ نے 12:30 بجے فلاں جگہ پہ کھڑا ہونا, اسلم نامی شخص آئے گا وہ گولی مارے گا, ادھر ویڈیو کیمرے لگے ہوئے وہ ویڈیو بنائیں گے, لیکن ان کو چونکہ عدالت نہیں مانتی, آپ نے جا کے عدالت کو بتانا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, پھر تو ایسا ہو سکتا ہے. ادروائز نہیں ہو سکتا. اس میں جو مدعی مقدمہ ہے اب چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہوتا, قتل ہو جاتا ہے, ایک آدمی اکیلا ہے, قتل ہو گیا, وہاں پہ اور کوئی دوسرا چشمدید گواہ موجود نہیں ہے, تو اسی لیے پھر عموماً لوگ جو ہیں بیچ میں جو پلانٹیڈ وٹنس ہیں وہ ڈالتے ہیں, اس میں کیونکہ عدالت چشمدید گواہی مانتی ہے. دیکھیں پہلے ہوتے کہ جی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے, نہیں, پھر انڈائریکٹ ایویڈنس ہے, سیکنڈری ایویڈنس ہے, ٹھیک ہے, پھر سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. سیکنڈری ایویڈنس کے اوپر اور انڈائریکٹ ایویڈنس کے اوپر ہماری عدالتیں سزائیں دیتی نہیں ہوتی, اس لیے کہ دیکھو سرکمسٹانشل ایویڈنس میں ڈینٹ اینڈ ڈاؤٹ ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قانون کے دیکھیں نا کہ جب تک کورٹ کرسٹل کلیئر نہ ہو, بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ کلیئر نہ ہو, تو اس کو سزائے موت نہ دو. اسی لیے میں نے جو حدیث ابھی آپ کے پاس عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی بے گناہ شخص کو سزائے موت دینے سے بہتر ہے 100 گناہ گار چھوڑ دو. یعنی یہ ہے لیول آف ایویڈنس, یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا کہ اتنا کلیئر ہو تب جا کے دے. تو جب آپ بتا رہے کہ اتنے ڈینٹ اینڈ ڈاؤٹ ہوں گے تو پھر کورٹ تو ان کو بری کرے گی نا. تو یہ ریزن ہے کہ آپ اس ایویڈنس کا جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے, کورٹ نے اس کو فالو کرنا تھا اور اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا. اچھا سر, گفتگو ہماری کافی جو ہے وہ طویل ہو گئی اور دوسری چیزوں کی طرف چلی گئی. سر ہم واپس آتے ہیں ایف آئی آر کے اوپر. اب سر ایف آئی آر ہو گئی ہے, ایک جرم ہوا, اس کے خلاف ایک آدمی نے درخواست دی, ایف آئی آر ہوگی. اب ایف آئی آر کے بعد پولیس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, اور کیا ایف آئی آر ہونے کے بعد ہر مقدمے میں گرفتاری ہونا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ جی بے زبردست ہو گیا. دیکھیں سب سے پہلے ہوتی ہے ایف آئی آر, جو ہم نے بتا دیا کہ قانون کی دفعہ 154 سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ہم نے دونوں جرائم کا بھی ذکر کر دیا. اب سب سے پہلے جب 154 کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو متعلقہ تفتیشی افسر ہے وہ جس شخص جو انفارمنٹ ہے, جو انفارمیشن دے رہا ہے, فرسٹ انفارمیشن دے رہا ہے, اس کے جائے گا جہاں جس جگہ پر وقوع ہوا ہے, اس وقوع کے جا کے معائنہ کرے گا. اس معائنہ کرنے کے بعد جب اس جگہ کا دیکھ لے گا تو یقیناً جب اس کے بعد پولیس جو ہے تحرک کرے گی, کوشش کرے گی کہ جس شخص نے جو جرم کیا اسے رابطہ کیا جائے, اس کو بلایا جائے, اسے بلا کے پوچھا جائے کہ جناب یہ آپ نے جرم کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کا وہاں پر گرفتار ہونا ضروری ہے, چونکہ یہ معاشرے کے لیے یا ان مزید جو ایک ہے کہ جناب اگر مزید اس کو چھوٹ دی جائے تو یہ مزید کرائم کر سکتا ہے, جرم کر سکتا ہے, تو پولیس کو فوراً اریسٹ کر کے بیہائنڈ دی بار کرے گی. اور پھر اس کے بعد گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر پولیس پر انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کو جو کنسرن جوڈیشل مجسٹریٹ ہے, یعنی جس جگہ پر تھانہ ہے, اس کی جو متعلقہ عدالت ہے, وہاں پر اس کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت حضور کے اندر پیش کرے گی کہ جناب یہ جرم, اس جرم کا یہ ملزم ہے, اس نے یہ جرم کیا ہے. اس کے بعد پھر ایک اصلاح کار شروع, جس کو ہم ریمانڈ کہتے ہیں. پھر ریمانڈ کے اندر ہوگا کہ جناب چونکہ پولیس کہے گی کہ میں نے مزید مقدمے کی تفتیش کرنی ہے. ابھی بات کرتے ہیں, ابھی اسی کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم آگے لے کے چلیں. اچھا ریاست صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جب پولیس گرفتاری کے لیے جاتی ہے تو آگے سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وارنٹ آف اریسٹ دکھائیں, آپ عدالت سے اجازت لے کے آئیں اور اس کے بعد آپ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں. تو ہمیں سر ایک یہ بتائیں کہ کن مقدمات میں وارنٹ آف اریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کن میں نہیں ہوتی, اور پولیس کے پاس گرفتاری کے کیا اختیارات ہیں؟ جی دیکھیں, پولیس کے پاس تو آپ کو ایک سیکشن ہے 54 سی آر پی سی کا, پولیس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس اتنے اختیارات نہیں. ایک ایس ایچ او کے پاس, ایک اے ایس آئی کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ ریزنیبل سسپیشن پہ وہ آپ کو, مجھے, زید کو, بکر کو, کسی کو اریسٹ کر سکتی. اوکے, اختیار تو آ گیا یہ. اب دوسرا سوال آپ نے کہ جی کن حالات میں وہ پوچھ سکتی ہے عوام, جس کے پاس وہ پبلک کے کسی بندے کے پاس یا ملزم کے پاس وہ جاتے, وہ کہتے ہیں وارنٹ اریسٹ. دو چیزیں, کاگنیزیبل آفینس میں تو کسی صورت ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس وارنٹ آف اریسٹ ہو, آپ اینی ویئر یو کین اریسٹ دیٹ پرسن. صرف ایک صورت جہاں نان کاگنیزیبل ہے, وہاں پہ آپ کے پاس وارنٹ
अरेस्ट होना चाहिए, तब आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तीसरी बात ये कि आप इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर जा रहे, मुलज़म ज़िला इस्लामाबाद का नहीं है, FIR ज़िला इस्लामाबाद में, आपने बन्नू से जाके बंदा मर्दान से जा अरेस्ट करना है, लाहौर से करना है, फिर आपको वारंट अरेस्ट चाहिए होगा मैजिस्ट्रेट का। वो क्यों? इसलिए कि उस कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में आपको अपनी हाज़िरी देनी होती है, उस पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, उस पुलिस को साथ लेके जाना होता है, और फिर आपने उस मुतलका बंदे को अरेस्ट करना होता है, उस पर्पज़ के लिए चाहिए। अदरवाइज कागनिजेबल में नो नीड ऑफ वारंट, नॉन कागनिजेबल में इट इज़ मैंडेटरी, देयर मस्ट बी अ वारंट ऑफ अरेस्ट। अच्छा सर, एक हमें आपने बात की कि आदमी इस्लामाबाद का है, वो बन्नू में उसको गिरफ्तार करना है, तो सर हमें ये बताएं कि एक आदमी जुर्म करके भाग रहा है, पुलिस उसको चेस कर रही है, पुलिस हम मिसाल लेते हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस है, लेकिन वो आदमी जो है वो भागते भागते रावलपिंडी की हदूद में चला गया, तो अब क्या पुलिस पहले जाके रावलपिंडी के मुतलका थाने को जाके इतला देगी, उनका बंदा साथ लेगी, या उसको वहाँ से पीछे से चेस करके गिरफ्तार कर लेगी? लो जी अमजद भाई, पुलिस साड़ी एडी सादा नहीं है ठीक है कि जी वो नसदा जा रहा है कि वो दे पीछे नसते जा रहे हैं, पुलिस वाले पिंडी से भी उसको अरेस्ट करके ले आते तो अरेस्ट वो इस्लामाबाद की डालते। इतनी सादा है नहीं हमारी पुलिस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कॉम्पिटेंट पुलिस है, और ना ही वो इस तरह मुलजिमों के साथ इतनी आंख बचौली करेगी कि वो पिंडी में चला जाए, उसको 2 किलोमीटर दूर नहीं जाने पुलिस देते। जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी तो करती है, लेकिन अवाम के फायदे के लिए वो उस केस को परसू कर रही, हालांकि ये इट इज़ नॉट परमिटेड बाय द लॉ। मैंने एक मज़ाक में बात कर दी, लेकिन ऐसा होता नहीं, पुलिस जाने मुलजम नज़र आ जाए और भाग जाए। ये तो वो मोटर वे वाले मुलजमान थे कि इतनी सादा पुलिस थी, लाहौर की पुलिस, और इतनी सादा हो कि जी वो रेड कर रहे हैं और वो बंदा वो वहाँ पे खेतों से भाग गया। यार उस पुलिस को तो मेरा ख्याल है 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मेरे से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पुलिस के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनके जुराइम पेशा अनासिर के साथ राब्ते होते हैं, और बाज़ औक़ात जहाँ पे रेड करना होता है उनको पहले खबर कर दी जाती है। भाई अल्लाह के फजल से मैं वैसे पुलिस की ज़्यादा बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आधे जुराइम पुलिस करवाती है, ठीक है ना। वो उनके साथ ये आप देखेंगे ना रिकॉर्ड उठा के, तो चोरियां भी करवाते हैं, शराब भी बिकवाते हैं, तो उसमें ये नो डाउट बहुत सारे आपने पुलिस वाले खुद देखे जो नाकों पे डकैतियां कर रहे होते हैं। ये तो आपके पास रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, मैं अपने पास अच्छा मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो राशिद साहब ने बड़ी अच्छी रोशनी डाल दी है। चूँकि एक आवाम के लिए प्रोग्राम हो रहा है तो यकीनन आवाम को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बतौर वकील हमारी क्या सोच है। हम माशरे के सताए हुए लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं और हमारी ओपिनियन क्या है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने सवाल पूछा है कि जाके पुलिस दूसरे शहर से गिरफ़्तार कर सके तो क्या होना चाहिए। बेसिकली जब एक ज़िले से दूसरे ज़िले पर अगर पुलिस जाती है तो वो कंसर्न पुलिस एक तो जैसे इजाज़तनामा होता है वो उसका दरकार होता है, और मुतलका जो जहाँ पर वो शख्स मौजूद है जिस थाने की हदूद में, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस थाने के SHO को इन्फॉर्म करता है कि जनाब यहाँ पर वो बंदा है, यहाँ से हम इसको गिरफ़्तार करने के लिए यार जहाँ पर उसकी कस्टडी है, तो वहाँ पर उसके SHO को इन्फॉर्म करके उसको लाया जाता है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, मिसाल के तौर पर एक जुर्म करके एक बंदा बैठा हुआ है वारिस खान, लेकिन वारिस खान पिंडी के अंदर आता है, ऑफेंस उसने थाना पारा की दूध में किया होता है। अब पुलिस को पता लग जाए कि जनाब वो इस वक्त घूम रहा है वारिस खान की दूध के अंदर या वो फैज़ाबाद में है, तो वो जाएंगे उसको पकड़ेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन के तहत, जैसे भी उनकी मुखबरी होती है उसको अरेस्ट करके ले आएंगे, तो वो बताना ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरह की मामलात इस तरीके से भी चलते हैं जो एक आम रूटीन के अंदर है। अच्छा सर, अब प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने वाला है। ये मौजू तो जो है काफ़ी लंबा है, मुकम्मल इस प्रोग्राम में नहीं हो सकता। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोनों इंतहाई सीनियर जो वकला हैं हमें अगले प्रोग्राम में भी टाइम देंगे और हम अपने इस जो क्रिमिनल मुकदमा है इसको आवाम तक मज़ीद इसको आगे जो इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं आवाम तक आगे जो है हम उनको उनके बारे में मालूमात फराहम करेंगे। कोर्ट ऑफ जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशंस एंड हाई कोर्ट पर हम जिक्र करेंगे फिर उसके अंदर। जी नाज़रीन, कोई भी जब एक फौजदारी मुकदमा पेश आता है तो उसकी मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, जिसमें एक कबल अज़ तफ्तीश का मरला होता है, फिर तफ्तीश होती है, फिर उसके बाद मुकदमा अदालत में चलता है, वहाँ पे एविडेंस पेश की जाती है और उसके बाद उसको सज़ा दी जाती है। सज़ा के बाद आगे अपील का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। नाज़रीन, एक प्रोग्राम में हम अपनी ये सारी बातें जो हैं वो कवर नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला हम अगले प्रोग्राम में अपने जो सीनियर वकला हैं उनको दोबारा यहाँ पे मदऊ करेंगे और आप तक जो है इसकी फौजदारी मुकदमे की मुकम्मल जो स्टेजेस हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। हमारा प्रोग्राम देखिएगा, इसके ऊपर अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
बड़ा चौधरी हाजिर खिदमत मैं चौधरी हाँ खिला देना मैं मैनू कितने काम भेजे सौदा लैन भेज दे फैसला तू आप कर तेरे महल्ले च पानी आउंदा बिल्कुल आउंदा महल्ला छड़ फैसला नहीं होना थाने चलिए अगला फैसला दस बकरी बेच दे उस तो बाद मेरी छाती भी चौंधी है जिथे चौंधी है ना उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा मैं देखदा पानी कितना थले जाता जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ और प्रोग्राम शहराए कानून के साथ आपका मेज़बान अमजद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में फ़ौजदारी मुकदमात और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के होने वाले जुराइम पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिविल और फ़ौजदारी मुकदमात में क्या फ़र्क है, जब एक फ़ौजदारी मुकदमा शुरू होता है तो वो किन किन मराहिल से गुज़र कर इख्तिताम पजीर होता है। इसके अलावा हम अपने गेस्ट से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि एक फ़ौजदारी मुकदमे में आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन मुश्किलात का अजाला कैसे किया जा सकता है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे पास स्टूडियोज़ में दो मेहमान मौजूद हैं। मेरे पहले मेहमान जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, इस्लामाबाद बार के साबका सदर हैं। इसके अलावा आप दरस व तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक हैं, जिना मुस्लिम कॉलेज में, जिना मुस्लिम लॉ कॉलेज और कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लेक्चरार हैं, कानून की तालीम देते हैं। जबकि हमारे दूसरे मेहमान नईम अली गुजर साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इस्लामाबाद बार के साबका जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। सर, दोनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ जनाब नईम अली गुजर साहब से करते हैं। सर, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो जुराइम की शरह है वो बढ़ती जा रही है हर साल जो है। ये मेरे पास एक थोड़ा सा अगर मैं आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं कि 2019 में पाकिस्तान में 6,12,385 जो FIRs हैं वो दर्ज हुई। और अगर हम पंजाब की बात करें तो सिर्फ पंजाब में 4 लाख मुख्तलिफ जुराइम की जो हैं वो FIR दर्ज हुई, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी डकैती जैसे संगीन जुराइम भी शामिल हैं। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे मुआशरे में ये जुराइम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इन जुराइम को रोका कैसे जा सकता है और झूठी FIR के इंदराज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जराइम में इजाफ़ा तो सबसे बड़ी वजह गुर्बत, बेरोज़गारी ही होती है, जिसकी वजह से जराइम में बेपनाह इजाफ़ा होता है। और जब एक नौजवान के पास रोज़गार नहीं है, जब वो उसके पास कोई कारोबार नहीं है तो वो बेराह रवी का शिकार होता है। जब वो बेराह रवी का शिकार होता है तो वो डिक्वाइटी, रॉबरी जैसे केसेस में आता है। जब वो जहनी उलझन का शिकार होता है तो मुख्तलिफ लड़ाई के मुकदमात में आ जाता है। इसके अलावा दूसरी वजूहत ये भी हो सकती है कि जैसे कि जायदाद के तनाज़ात भी, चूँकि दूम बजूं दुनिया जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आबादी भी बढ़ती जा रही है, अफराद में भी इजाफा होता जा रहा है, तो जायदाद के तनाज़े भी एक ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये भी बहुत बड़े जराइम की तादाद में इजाफा में जो हम आजकल बतौर वकील देख रहे हैं वो भी इजाफा का बाइस बन रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी वजह जो जराइम में इजाफे की पाकिस्तान के अंदर है, जो आजकल मौजूदा पोजीशन भी आप देख लें, जो गुज़श्ता 1-2 सालों से जो एक कोविड की पोजीशन जो आप देख रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि जराइम में इजाफे की एक वजह बनती जा रही है। तीसरा, हमारे मुल्क के अंदर चूँकि हम थर्ड वर्ल्ड मुल्क कंट्रीज़ के अंदर आते हैं,
چونکہ اس ملک کے اندر جو ہے یہ وہ زیادہ ایجوکیشن کا معیار اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس حوالے سے دیکھا جائے، چونکہ پڑھے لکھے ملکوں میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کرائم نہیں ہوتا، وہاں بھی کرائم ہوتا ہے، وہاں بھی کرائم کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن جیسے سائبر کرائمز ہے، دیکھیں کہ ایک ایسا کرائم ہے جو ایک لیٹسٹ جو ویژن لے کر آیا ہے، جو سائبر کرائمز کے مختلف ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر اب ریسنٹلی جو ہے وہ سائبر کرائمز کے حوالے سے قانون بنایا جا رہا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن باہر کے ملکوں میں دیکھیں کہ سائبر کرائمز کے حوالے سے کافی ہو رہا ہے۔ تو ان تمام کی وجوہات یہ ہے کہ کرائم میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا لا قانونیت جب بڑھ جاتی ہے اور جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تو جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اگر عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے، تھانوں کے اندر انصاف نہیں ہے۔ سر آپ نے انصاف کی بات کی تو ایک یہ UNDP کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق 43% جو کیسز ہیں ان کو فوجداری کیسز ان کو ختم ہونے میں 5 سے 10 سال لگتے ہیں، تو یہ انصاف میں تاخیر کی کیا وجوہات ہیں؟ سالہ سال تک کیس جو ہے وہ ایک ماتحت عدالت میں چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں جو عدالتوں کے اندر مقدمات ہوتے ہیں ان کو سیکوینس وائز دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں جب ایک FIR درج ہوتی ہے، FIR درج ہونے کے بعد اس کو کنسرن جوڈیشل مجسٹریٹ دیکھتا ہے، مجسٹریٹ اس کا ٹرائل کرتا ہے، ٹرائل کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کی اپیل ہے تو کورٹ آف سیشنز میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ جاتا ہے، ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ کے اندر ہوتا ہے، تو ایک مراحل سے گزر کر وہ جاتا ہے۔ تو یہی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو ڈیلے، لیکن چونکہ ایک ریمیڈی آف اپیل ہے جو ہونی بھی چاہیے اور ہے۔ اب ڈیلے کی بات ہے، جہاں کر عدالتوں میں دیکھیں نا کہ ایک طرف کمپلیننٹ کا وکیل ہے، دوسری طرف پٹیشنر ہے، تو دونوں طرف سے بعض دفعہ اسٹرائکس ہو جاتی ہیں، وکلا بزی ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ کورٹس میں ہوتے ہیں، جبکہ قانون کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ اسپیڈی ٹرائل اینڈ اسپیڈی جسٹس بیسکلی از دی رائٹ آف دی اکیوزڈ، اینڈ قانون جو ہے لا کے بارے میں اور اکیوز کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہی از آلویز فیوریٹ چائلڈ آف لا۔ لیکن عدالتوں کے اندر مقدمات میں دیری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ دیکھیں جیسا کہ آپ کے چالان، جیسے کہ کمپلیٹ رپورٹ آف دی پولیس ہے، وہ وقت کے اوپر نہیں ہوتا، وہ 14 دن کے اندر چالان عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے۔ پولیس 6 ماہ، 1 سال، بلکہ 2 سال تک عدالتوں کے اندر وہ چالان نہیں پیش کرتی۔ جب وہ چالان عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتا تو ملزم کی ٹرائل کیسے ہوگا؟ جب چالان ہی نہیں ہے تو ٹرائل کیسا؟ جب ٹرائل ہوتا ہے تو پھر دوسری ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی متفرق وجوہات ہیں جس وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے۔ ریاست صاحب اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ ایک فوجداری اور سول مقدمے میں کیا فرق ہے؟ ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک عام آدمی ہے، اس کا کوئی قانونی حقوق متاثر ہوا ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا سول مقدمہ بنتا ہے یا فوجداری بنتا ہے؟ جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر پہ کوئی آدمی قبضہ کر لیتا ہے، تو وہ پولیس کے پاس FIR کے لیے جائے گا یا سول عدالت میں جائے گا اور اپنے قبضے کو ختم کروانے کے لیے وہاں پہ وہ سول کیس دائر کرے گا؟ بالکل سادہ الفاظ میں بتائیے کہ فوجداری اور سول مقدمے میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رائٹس کی بات ہے، سول رائٹ، اس کے لیے آپ کو سول کوڈ میں جانا ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز آپ کا کسی پراپرٹی کے اندر آپ حصے دار ہیں، آپ کو وہ حصہ نہیں مل رہا، آپ کو اپنی پراپرٹی میں سے اس رائٹ سے ڈپرائیو کر دیا گیا، یہ سول ہے، جس کے اندر آپ کو سول ریمیڈی حاصل ہے۔ کرمنل کرائم سے متعلقہ ہے، جو دونوں میں بڑا سادہ سا فرق ہے کہ سول ایک جس کو دیوانی بولتے ہیں، وہ رائٹس اینڈ لائبلٹیز کی بات ہے، اور جو کرمنل ہے، فوجداری لا ہے، وہ جرائم کو ڈیل کرتا ہے، کرائمز کو ڈیل کرتا ہے۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو سول آپ کی ریمیڈیز آپ اویل کرتے ہو یا سول رائٹ انفرنج ہوتا ہے تو آپ سول کوڈ میں جاتے ہو، دیوانی عدالت میں جاتے ہو۔ جہاں پہ کوئی جرم ہوتا ہے کسی بھی نوعیت کا ہو، وہ مختلف اس کی قسمیں جرائم کی ایک جنرل لا ہے جو PPC کے اندر ہے، باقی ہے مختلف ہے، یہ نیب ہے، اسپیشل لاز ہیں، مختلف بہت سارے کرائم، ان کے لیے جو آپ اگر کسی ملزم نے کوئی ایسا جرم کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کرمنل فوجداری لا میں جانا۔ ٹھیک ہے سر، آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بھی فوجداری مقدمہ ہے، تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک فوجداری مقدمے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جرم ہونے سے صحیح، سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ ویسے اگر اس کا دیکھا جائے تو پہلا جو انگریڈینٹ وہ پریپریشن ہوتی ہے صحیح، کسی جرم کے لیے، کہ آپ ساز و سامان اکٹھا کریں، لوگ آپس میں کوئی پلاننگ کریں، کوئی ویپن لیں، کوئی اس کی پریپریشن کریں، پھر اس کے بعد یعنی یہ آپ کا جس کو ہم کرمنل لا میں بیسک کہتے ہیں انٹینشن، مینزریا، اسٹیٹ آف مائنڈ، اس کے بعد ایکٹس ریا ہوتا ہے، یعنی اس پہ عمل درآمد کرنا، پھر اس کے بعد ہوتا ہے اس کے کانسیکوینسز کے بعد پھر ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کی جو مشینری، چونکہ لا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جرم ہوگا تو وہ اسٹیٹ کے خلاف
ہونا تصور کیا جاتا ہے، کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں ہوتی. اسی لیے پولیس جو ہے آپ رپورٹ کرتے ہو تو اسٹیٹ مشینری جو وہ حرکت میں آتی ہے اور وہ آپ کو پروسیڈ کرتی ہے. اس لیے جرم کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے، حال دو کہ اسے انڈیویجول بھی سفر کرتا ہے. تو پہلی سٹیج یہاں سے ہوتے ہوئے جب اس کے ایکٹ کا ہونا اور کانسیکوینسز ارائز ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جی آپ پولیس میں جاتے ہیں، اور اگر کاگنیزیبل اوفینس ہو یعنی قابل دست اندازی پولیس، یہ وہ جرم ہوتا ہے جس میں پولیس براہ راست اس کو اریسٹ کر سکتی. ایون کہ جو عام پبلک آدمی ہے کاگنیزیبل اوفینس میں وہ بھی اس ملزم کو اریسٹ کر سکتا ہے، اور پولیس کے آنے پہ پولیس کو حوالے کرنا ری اریسٹ کہلاتا ہے. تو بات یہ کہ جب جرم ہو تو پھر ایگریوڈ شخص جو ہے وہ پولیس کے پاس جاتا ہے، درخواست دیتا ہے سیکشن 154 CRPC کے تحت. FIR ہوتی ہے اور FIR کے بعد اس کی جو پکڑ ہے ملزمان کی وہ شروع ہو جاتی ہے. کوئی پری اریسٹ بیل کرواتا ہے، جو اریسٹ ہو جاتا ہے وہ آفٹر اریسٹ بیل کرواتا ہے. تو اس کے بعد الٹیمیٹلی انڈر سیکشن 173 CRPC جو ہے ود ان 14 days پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ کمپلیٹ یا انکمپلیٹ رپورٹ، اس کو ہم جو چالان بولتے ہیں یہ CRPC میں کسی جگہ پہ پرووائڈڈ نہیں ہے، یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں. اس کو لفظ رپورٹ لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور ٹیکنیکلی یہاں پہ پولیس بھی عدالتوں میں وکلاء صاحبان بھی اس کو چلان کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کو رپورٹ کہا جاتا ہے. تو اگر تو ملزمان سارے اریسٹ ہو گئے، ان کی تفتیش شامل تفتیش ہو گئے، پری اریسٹ کنفرم ہوگی تو وہ ایک کمپلیٹ چلان آ جائے گا، اور اس کا ایک سر اس کے اوپر ہم آگے گفتگو کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. اچھا سر نعیم علی گجر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سر نے بات کی کاگنیزیبل اوفینس یعنی کہ قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل دست اندازی پولیس، تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون کون سے جرائم جو ہیں وہ قابل دست اندازی پولیس ہیں، کون سے ناقابل دست اندازی پولیس ہیں، اور جو جرائم ناقابل دست اندازی پولیس ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آگے کیسے فردر پروسیڈ کیا جاتا ہے. دیکھیے اوفینسز دو طرح کے ہوتے ہیں، کاگنیزیبل ایک نان کاگنیزیبل. اسے سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گا تاکہ عوام کو بھی. کاگنیزیبل وہ ہے جس میں پولیس جو ہے وہ وداؤٹ وارنٹ جو ہے وہ اریسٹ کر سکتے ہیں. نان کاگنیزیبل اوفینسز میں پولیس وداؤٹ وارنٹ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتی. ان کو کنسرن جوڈیشل مجسٹریٹ، جو متعلقہ تھانے کا مجسٹریٹ ہوتا ہے، جو جج صاحب ہوتے ہیں، جو اس کیس کو جو متعلقہ تھانے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، متعلقہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ان سے باقاعدہ پرمیشن حاصل کرتے ہیں کہ جناب اس کیس کے اندر ہم یہ، تو اس کے لیے اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دو طرح کے اوفینسز ہوتے ہیں. اب مزید جو آپ کا سوال کیا تھا بتائیے گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، کون سے جرائم جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس میں آئیں گے اور کون سے جرائم ناقابل دست اندازی پولیس ہوں گے؟ جی دیکھیں فار ایگزامپل فورجری ہے، اب سیکشن 468 یہ پرجری سے ریلیٹ کرتے ہیں، 471 ہوتا ہے. یہ اس طرح کے جو جرم ہوتے ہیں وہ نان کاگنیزیبل ہوتے ہیں، لائک مرڈر ہو گیا یا ہرٹس کے کیسز ہو گئے یا آپ کے زمینوں پر قبضے کے کیسز ہو گئے، یہ کاگنیزیبل اوفینس ہوتے ہیں. تو اس طرح کے یہ دو ٹائپ قسم کے ہوتے ہیں. اب اس کو مزید بہت عوام کے لیے سادہ الفاظ میں بتانا کافی مشکل ہو جائے گا یہاں پر کہ کس طرح کے کاگنیزیبل ہے اور کس طرح کے نہیں ہے، چونکہ اس میں ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معمولی نوعیت کے ہیں وہ ناقابل دست اندازی پولیس. اس میں میں ایڈ کرتا ہوں تھوڑا سا نعیم بھائی کو اسسٹ کرتے ہوئے، تھوڑی سی اس میں ایڈیشن میں کرتا ہوں کہ جو CRPC ہے اس کے اینڈ پہ ایک شیڈیول دیا گیا ہے. صحیح. نہ یہ مجھے زبانی یاد ہو سکتے، نہ نعیم بھائی کو ہو سکتا، نہ یا کسی بھی لائر کو کہ یہ کاگنیزیبل ہے نان کاگنیزیبل. آپ کو وہ شیڈیول میں دیکھنا ہوگا. PPC کے جنرل لا کے 511 کل دفعات ہیں. آپ نے کسی بھی دفعہ کے تحت آپ کو چیک کرنا ہے کہ جی لیٹس سپوز 471 ہے PPC یہ جرم لگا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شیڈیول میں کہ یہ اس کالم میں جہاں کاگنیزیبل اور نان کاگنیزیبل لکھا ہے وہاں پہ یہ کاگنیزیبل ہے یا نان کاگنیزیبل. یہ سادہ سا بات ہے. تو جہاں پہ کاگنیزیبل ہوگا FIR ہوگی، جہاں پہ نان کاگنیزیبل ہوگا وہاں پہ کلندرا ہوگا. کلندرا کاف کتے والا جو ہوتا ہے. سر یہ ہمارے ناظرین کو ذرا سادہ الفاظ جی، کلندرے کی بھی جو کلندرا ہوتا ہے وہ ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہوتا ہے، اور FIR جو ہے اس میں جوڈیشل میجسٹریٹ، اگر اس کے ٹرائبل بائی جوڈیشل میجسٹریٹ ہے اوفینس اس کے اختیار سماعت میں ہے تو اس کا ٹرائل میجسٹریٹ کرے گا. اگر وہ ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے تو وہ سیکشن 190 ہے CRPC جس کے تحت اس کو سینٹ اپ بولتے ہیں. اس چلان کو میجسٹریٹ کے پاس آتا ہے، بذریعہ اٹرنی آتا ہے، پراسیکیوٹر کے آتا ہے، اور میجسٹریٹ جب دیکھتا ہے کہ یہ میرے ٹرائبل نہیں ہے، یہ ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے، تو وہ سینٹ اپ کر دیتا ہے، اور پھر جو کنسرن کورٹ ہوتی ہے وہ اس کو ٹرائل کرتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ نعیم صاحب کہ جب ایک ایف آئی آر کے جب ایک کسی کو جرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ایف آئی آر درج کروانا. عموماً عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ایف آئی آر کے درج کروانے کے لیے جو مدعی مقدمہ ہے اس کا تھانے میں جانا ضروری ہے اور وہاں جا کر ہی وہ ایف آئی آر کروا سکتا ہے. تو ہمارے ناظرین کی تعلیم کے لیے یہ بتائیں کہ کیا وہاں تھانے میں جا کر یہ ایف آئی آر درج کروانا ضروری ہے یا اور بھی کچھ طریقے ہیں کہ ایف آئی آر درج کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سیکشن 154 سی آر پی سی کیا کہتا ہے. فرسٹ انفارمیشن جو رپورٹ ہے وہ ظاہری بات ہے جس شخص کے ساتھ وہ حادثہ یا وہ جو پیش ہے وہ یقیناً تھانے جائے گا, وہ جا کر اپلیکیشن موو کرے گا, دین اس کے اوپر وہ مزید انویسٹیگیٹنگ آفیسر دیکھے گا کہ آیا اس درخواست کے اوپر کاگنیزیبل افینس بنتا ہے, نان کاگنیزیبل بنتا ہے. لیکن اگر کاگنیزیبل افینس ہے تو 154 سی آر پی سی کے تحت انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا جو ہاؤس اسٹیشن ماسٹر ہے, جو ایس ایچ او ہم جس کو بولتے ہیں, وہ باؤنڈ ہے بائی لا ٹو رجسٹر این ایف آئی آر اگینسٹ دی ایکیوز. اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص کا وہاں پر جانا ضروری ہے یا نہیں. آج کل جو جس طرح کے مختلف قسم کے جرائم جیسے ہو گئے ہیں تو لیکن چونکہ ہرٹ کیس ہو گیا پھر اس کا ایک ڈفرینٹ وہ آ گیا تو اس میں جانا ضروری ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا جرم جو پراپرٹی سے ریلیٹ ہے, جیسے ہم سیکشن 4 اور 6 کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر کوئی ایسا ہرٹ کیس نہیں ہے, اگر وہ نہیں بھی جاتا تو تب بھی اس کی درخواست اگر تھرو کسی شخص کے پہنچ گئی ہے کہ بھائی کے ذریعے بہن کے ذریعے تو دین بھی ایف آئی آر رجسٹر ہو سکتی ہے, اس میں جانا ضروری نہیں ہے. لیکن ہرٹ کیس کے اندر, چوٹ کے اندر, مرڈر کیس کے اندر, اس طرح کے کیسز کے اندر ڈیفینیٹلی وہ جائے گا تو اس کا میڈیکل ہوگا تو ایف آئی آر درج ہوگی. ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.